إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عزیزان محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، رسولوں کو انکار کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ملینز اینڈ بلینز ہیں، کتابوں کا انکار کرنے والے، فرشتوں کا انکار کرنے والے، جنت و جہنم کا انکار کرنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. یہ ایک زندہ حقیقت ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تحقیقات نے، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، آسمان پر کمندے ڈال رہے ہیں، مارس پہ مکانات بنانے کی فکر کر رہے ہیں، ہواؤں میں اڑنے کی ترقی کر لی، لیکن اب تک کسی کی موت کو روک سکے یہ ترقی نہیں ہوئی. جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو اس دنیا میں واپس رکھا جائے، مرنے نہ دیا جائے، آج تک یہ ترقی نہیں ہوئی. کچھ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی کو فریز کر دیجئے، کسی زمانے میں فیوچر میں ایسا کوئی ترقی آ جائے گی، دوبارہ ہم آپ کو دنیا میں لے آئیں گے، لیکن یہ دیوانگی کی بڑھ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان پر فرما دیا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے. جب نبیوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرمائی، تو پھر ماں و شما کی کیا حقیقت ہے؟ اگر موت کو روکا جا سکتا دولت کے ذریعے تو قارون اپنی موت کو روک لیتا. اگر موت کو روکا جا سکتا تھا حکومت کے ذریعے تو فرعون کو موت نہ آتی. اگر موت کو روکا جا سکتا تھا علم طب کے ذریعے تھے تو ارسطو کو موت نہ آتی، بقراط کو موت نہ آتی، جالینوس کو موت نہ آتی. بڑے بڑے طبیب ہیں، لیکن موت کو آج تک کوئی روک نہ سکا. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا روزانہ ہم اس دنیا میں تجربہ کرتے ہیں.
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو ہم دیکھتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے بھی ہیں، قبر میں مٹی بھی ڈالتے ہیں، جو عزیز اقربا کی قبریں ہوں تو ان پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنی موت کو بھلائے بیٹھے۔ دوسروں کی موت کی جب خبر آتی ہے تو دل کو تسلی دے دیتے ہیں، ہاں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اب تو کیا اس کی زندگی میں رہا ہی کیا تھا، مرنا تھا اس کو۔ کسی کے بارے میں دل کہتا ہے ہاں اس کو بیماری ایسی تھی، کیا کرے، اس بیماری میں کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں بہت کمزور ہو چکا تھا بیچارہ۔ غرض ہے کہ دوسروں کے لیے دل تسلی دے دیتا ہے، بہانے تراش لیتا ہے، لیکن کبھی کسی کی موت کے آنے پر یہ نہیں سوچا کہ آج اس کی خبر آئی ہے، کل ہماری خبر آنے والی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی، خیر کن فلاں غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نماند۔ اے فلانے کوئی نیکی کے کام کر لے، اس سے پہلے کہ آج دوسروں کا اعلان ہو رہا ہے، تیرا اعلان ہوگا کہ فلانا نہ رہا، اس سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ موت کی تیاری سب سے آسان کیا ہے؟ روزانہ انسان موت کا مراقبہ کرے۔ کیسے ہوگا مراقبہ؟ سوتے وقت یہ سوچیں کہ یہ جو اندھیرا کمرہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب میں مروں گا تو مجھے اسی طرح قبر میں رکھا جائے گا، اندھیرا کمرہ ہوگا۔ بلکہ اس سے پہلے کا تصور کریں، یوں سمجھے کہ میری جان نکل رہی ہے، میں بیڈ پر ہوں، میرے رشتہ دار، میرے بیوی، میرے بچے میرے بیڈ کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کلمے کی تلقین کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمبولینس کو فون کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں رشتہ دار کو اطلاع دے دو، کوئی کہتا ہے بیٹے کو جلدی سے بلا لو جاب پر سے، اور میری جان نکل رہی ہے، فرشتے میری جان نکالنے آ چکے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت کیا عالم ہوگا، یہ تصور کریں۔ کیا میں نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے؟ اس کے بعد میری جان نکل گئی، میرے رشتہ دار ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے ہیں، دور و دراز خبریں دی جا رہی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ گھر میں ملنے کی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر ایک بیٹا قبر کی تیاری کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی کاغذات کی تیاری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کورنر کے پاس جا رہا ہے، اور میرے غسل دینے والے آ گئے، میری باڈی پر پانی ڈالا جا رہا ہے، مجھے صابن ملا جا رہا ہے۔ آج جمعے کے دن میں نہا کے آیا ہوں، لیکن اس دن مجھے نہلایا جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اسٹریچر سے اٹھا کر کفن پہ رکھا گیا، بغیر سلے کپڑے میری باڈی کے ارد گرد لپیٹ دیے گئے، خوشبو لگا دی گئی، اور اس کے بعد کفن باندھ کر جنازے میں کفن میں رکھ دیا گیا، کافن میں۔ اس کے بعد رشتہ دار آ رہے ہیں، چہرے دیکھ رہے ہیں، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی انا للہ پڑھ رہا ہے، جو زیادہ قریبی ہے وہ رو رہے ہیں۔ ادھر گھر سے لے جانے کا وقت ہو گیا ہے، گاڑی آ چکی ہے، لیکن ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ابو جان کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گی۔ بیوی الگ رو رہی ہے، اس پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، لیکن مجھے لے جانے والے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو تو قبرستان لے جانا پڑے گا۔ مجھے کافن گاڑی میں رکھ دیا گیا، مسجد لے گئے، وہاں نماز جنازے کا اعلان ہوا۔ روزانہ میں چل کر آیا کرتا تھا، آج مجھے گاڑی میں لے جایا گیا سلا کر، امام صاحب سے بھی آگے مجھے جگہ ملی، اور اس کے بعد 4 تکبیریں کہہ کے وہاں سے بھی رخصت کر دیا گیا۔ قبرستان لے جایا گیا مجھے، تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی قبر تیار ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے باتوں میں مست ہو گئے، کسی کو میری فکر نہیں ہے۔ وہ قبرستان میں کوئی بزنس والا اپنی بزنس کی باتیں کر رہا ہے، کوئی تعلقات بہت دنوں کے بعد ملے اور رشتہ دار اس کے ساتھ اپنے تعلقات کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی اپنے بزنس اور جاب کی باتیں کر رہا ہے، کسی کو میری فکر نہیں۔
اس کے بعد اطلاع ہوئی کہ بھئی قبر تیار کر دی گئی. مجھے اسی بیڈ کے ساتھ کفن کے ساتھ اندر رکھ دیا گیا. سب رشتہ دار آئے, سب نے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی اور پھر میری قبر کو بند کر دیا گیا. سوچے اس وقت کیا حال ہوگا اس چھوٹے سے کمرے کے اندر جس میں کوئی ساتھ نہیں. حدیث میں آتا ہے انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. جب مرتا ہے انسان تو یا اس کا مال جاتا ہے, اس کے اہل و عیال جاتے ہیں, اور اس کے اعمال جاتے ہیں. مال کیا ہے؟ اس کی گاڑی ہے یا اس کا کفن ساتھ میں لے گئے وہ ہیں قبرستان تک. اس کے بعد واپس آ گیا. کیا گیا ساتھ میں؟ رشتہ دار ہیں اور اعمال ہیں. رشتہ دار بھی جب دفن کر دیا, کچھ لوگ جلدی نکل گئے جن کو اپنے کام پہ جانا تھا, کچھ جاب والے تھے, کچھ لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے, کچھ نے یاسین پڑھی, کچھ نے کچھ. اس کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد نکل گئے. یہ رشتہ دار بھی واپس آ گئے. اب کون باقی رہا؟ وہ میت ہے اور اس کے اعمال ہیں. سوچئے رات کی اس تاریکی کے اندر ویسے ہی قبرستان میں جانے سے ڈرتا ہے انسان, اور رات کا وقت ہو, سناٹا ہو, اس سے کہا جائے فلاں قبر پہ جانا ہے, ہر انسان ڈرتا ہے. اور اس ڈراؤنے ماحول میں آپ کو رکھ دیا گیا ہے. نہ اس میں کوئی تکیہ ہے, نہ کوئی لگژری لائف ہے, نہ کوئی ہیٹر ہے, نہ کچھ ہے. سویا ہوا انسان مٹی پر. سوچے کیا عالم ہوگا. دنیا کے اندر ذرا سے کیڑے سے انسان گھبرا جاتا ہے, وہاں بچھو اور سانپ بھی نکل سکتے ہیں. اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے, سوال و جواب کریں گے. اس وقت جب وہاں کوئی نہیں مددگار, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی سکون دلانے والا نہیں, اس وقت منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اعمال اچھے ہیں, ایمان دل میں ہے, تو پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی, ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی. کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے؟ بہلول جو ہارون رشید کے زمانے میں تھا, مجذوب تھے, وہ اللہ کے ولی تھے, مجذوب. لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے بلایا, اور ایک خوبصورت لکڑی تھی, عصا, اس کو دے دیا بہلول کو. ایسے مذاق میں کہنے لگا کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے اس کو دے دینا. بہلول لے کر چلے گئے. تو کچھ عرصے کے بعد سنا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے. لوگ عیادت کے لیے آنے لگے, بیمار پرسی کے لیے آنے لگے. بہلول بھی پہنچ گئے وہاں. کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا بس اب تو زندگی سے امید بہت کم ہے, بس اب تو سفر آخرت ہے. لگتا نہیں کہ اب یہاں سے زندہ رہ جاؤں اس بیماری کے بعد. کہا اچھا سفر آخرت کی تیاری؟ ہاں. تو وہاں کچھ آپ لوگوں نے آگے کچھ اپنے فوجیوں کو بھیج دیا کہ نہیں, خیمے وغیرہ لے کر جس طرح دنیا میں جاتے تھے؟ کہا بیوقوف تم ایسے ہی رہے بھی. وہاں کچھ نہیں ہوتا, وہاں قبر ہوتی ہے. وہاں کیا ہونا ہے؟ بغیر تکیے کے وہاں سونا ہے. اچھا پھر کچھ کھانے پکانے والوں کو, کچھ باورچیوں کو کھانے کے ساز و سامان کے ساتھ بھیجا ہے. کہا بہلول وہاں کھانا پینا کہاں ہے, وہاں تو بس موت, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. کہنے لگے پھر آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ کہا بس کچھ تیاری نہیں کی ہے. تو بہلول نے کہا یہ لکڑی آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے دے دینا, آپ سے زیادہ بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا. دنیا کے اندر ایک ذرا سے سفر کے لیے آپ جاتے تھے, کتنا اہتمام, کتنا انتظام, مہینوں پہلے سے پروگرام طے ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, وہاں یہ کھائیں گے, وہاں یہ رہیں گے, ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوگی, سب کچھ طے ہوتا تھا. جو تھوڑی دیر کا سفر ہوتا تھا. اور یہاں آپ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ قرآن کریم نے اس دنیا کی, انسان کی اس بیماری کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. کون دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہا؟ بڑے بڑے نامور آئے, لیکن آج ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. بڑے بڑے طاقتور آئے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے بڑے مالدار آئے, ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا. بڑے بڑے حسن اور خوبصورتی میں
مشہور جن کا ناز تھا جن کو اپنے حسن و جوانی پر، وہ بھی رخصت ہو گئے. کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، پھر ہم کیسے رہ جائیں گے؟ بڑے بڑے علم والے بھی آئے چلے گئے، صاحب نسبت بزرگ جن کا اللہ سے تعلق تھا وہ بھی آئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی گزشتہ ہفتے آپ نے سنا ہوگا حافظ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس طرح کتنے ہی انسان اللہ کے اولیاء، قطب، ابدال، انبیاء، سب کو اس دنیا سے جانا پڑا. کیا ہم نہیں جائیں گے؟ اور کیا ہم نے اس کے لیے کوئی آخرت کی تیاری کی ہے؟ کیا دنیا کی زندگی کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ہم کو بھی آخرت کے لیے جانا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں، جب کبھی جاتے ہیں آپ راستے میں، جنازے کی گاڑی جا رہی ہے، فیونرل کی گاڑی جا رہی ہے، اس پہ جنازہ رکھا ہوا ہے. کچھ دیر آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی مر گیا ہے. کسی کی زبان سے اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون نکل جاتا ہے. کوئی اس کو دیکھ کر دعا دے دیتا اللہ اس کی مغفرت کرے. دوسرے ہی منٹ میں جب وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، موت کا تصور ختم. یہ نہیں ہوتا کہ چلو آج یہ مرا ہے کل ہم کو بھی مرنا ہے. نہ معلوم اس نے اپنے سفر کے لیے تیاری کی تھی یا نہیں، لیکن ہم اپنے سفر کے لیے کچھ تیاری کر لیں. کوئی یہ نہیں سوچتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی دنیا کے ماحول میں. بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا، قبرستان کے اندر بھی لوگ جب ملتے جلتے ہیں تو اپنی ہی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ قبرستان، حدیث میں آتا ہے، قبر یہ سب سے بڑی واعظ ہے. اگر نصیحت کرنے والوں کو جمع کیا جائے، واعظین کو جمع کیا جائے، تو قبر اور موت یہ بہت بڑی واعظ ہے. کفا بالموت واعظا، کسی کی موت کی اطلاع یہ کافی ہے کسی انسان کے سدھرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی کو. کسی کی موت کی اطلاع، کسی کی جنازے کی حاضری کسی کی زندگی بدل دیتی ہے. ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں، دیکھا کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے کہ وہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، کوئی مجھے دے دو. وہ بزرگ اس آدمی کو دیکھ کر دل میں ان کے خیال آیا کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، لیکن ان کے پاس 4 درہم تھے نہیں کہ اس کو دیتے. اس کے پاس کھڑے ہو گئے وہ اور اعلان کرنے لگے، بھائی اس آدمی کو جو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اعلان کر رہے ہیں، لیکن 4 درہم کا دینا ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے 4 دعائیں دوں گا. ادھر ایک غلام کو اپنے آقا نے بازار میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بھیجا ہے، کچھ فروٹ، کچھ کھانے کا سامان، اور 4 درہم اس کو دیے ہوئے ہیں. اس کا آقا شرابی ہے، کبابی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں پارٹی منا رہا ہے، سیلیبریشن کر رہا ہے، اور اس کو بھیجا ہے کہ جا کر کچھ لے کے آ کھانے پینے کی چیزیں. یہ غلام جب وہاں سے گزرتا آواز سنتا بزرگ کی، جو 4 درہم دے گا اس کو میں 4 دعائیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ غلام ہمت کر لیتا ہے، 4 درہم تو ہے میرے پاس، آقا نے دیے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے. وہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ. بزرگ فرماتے اچھا بول 4 دعا، تیری 4 دعائیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت میں غلام ہوں، دعا کر دیجئے میں آزاد ہو جاؤں. انہوں نے دعا کر دی، اللہ اس کو آزاد فرما دے. کہا دوسری دعا؟ کہا میرے 4 درہم جو دیے میرے نہیں تھے، یہ تو میرے آقا کے تھے، اس نے مجھے شاپنگ کے لیے بھیجا تھا. دعا کر دیجئے اس 4 کے بدلے اللہ مجھے ڈبل دے دے. انہوں نے دعا کر دی، اللہ اس کو اس درہم سے بہترین بدلہ عطا فرما. کہا تیسری دعا؟ کہا میرا آقا شرابی ہے، کبابی ہے، دین کے راستے سے بالکل بھٹک گیا ہے، دعا کر دیجئے اللہ اس کو ہدایت دے دے. اللہ دعا کر دی اللہ اس کے آقا کو ہدایت دے دے. کہا چوتھی دعا؟ کہا اس کے ساتھ بہت سے دوست آئے ہوئے ہیں، ان سب کو ہدایت دے اللہ اور سب کی مغفرت کرے. بزرگ 4 دعائیں سنا دی. اب یہ جب گھر واپس آئے تو سوچ تو لیا تھا کہ اب آقا کے ہاتھ کی مار کھانی ہے. جیسے ہی پہنچا، کیا بات ہے بہت دیر کر دی تو نے؟ کہا سر بازار میں یہ واقعہ ہوا. کہا کیسے؟
کہا اس طرح وہ بزرگ تھے، میں نے وہ 4 درہم آپ کے جو تھے ان کو دے دیے۔ کہا کون سی دعائیں تو نے کروائی؟ کہا ایک تو میں نے یہ دعا کروائی کہ مجھے آزاد کروا دو، اور انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو آزاد کر دے۔ آقا نے کہا جا، اس بزرگ کی دعا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری دعا کیا کروائی؟ کہا کہ اللہ، میں نے کہا کہ 4 درہم کے بدلے اللہ اس سے بہتر اور اس سے ڈبل عطا فرما۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 4 درہم تو میرے تھے، میں تجھے 4 درہم اور دے دیتا ہوں، ڈبل ہو گئے 4۔ کہا تیسری دعا کیا کروائی؟ کہا آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروائی۔ اس نے کہا اچھا۔ اسی وقت اس نے جتنا شراب تھا گرا دیا اور کہا آئندہ سے شراب بالکل نہیں پیوں گا۔ چوتھی دعا کہا یہ ساتھیوں کی ہدایت کے لیے دعا کرے، سب کو واقعہ سنایا، سب کے دل بدل گئے۔ اب مسئلہ تھا سب کی مغفرت۔ اس آدمی نے دعا کی اللہ یہ جو 4 دعائیں اس نے کروائی تھی میں نے تو سب کام کر دیے، باقی کام تیرا ہے۔ رات کو جب وہ سویا ہے تو اس کو کسی فرشتے نے بشارت دی کہ تو نے تیرے سب کام کر دیے، ہم نے بھی سب کی مغفرت کر کے ہمارا کام کر دیا۔ تو یہ مغفرت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ لیکن ہم اپنے آگے طور پر کچھ بڑھیں، قبر کی تیاری کچھ کریں، موت سے پہلے موت کی تیاری ہو۔ آج دنیا میں یہ حال ہے کہ ہر انسان موت کا نام لینے سے بھی کتراتا ہے، موت کا نام لینے سے گھبراتا ہے کہ بھی نہیں، موت کا تذکرہ مت کرو۔ آپ نے نکاحوں کی مجلس میں شرکت کی ہوگی، قاضی صاحب جو 3 آیتیں پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ جب تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے آیات کا انتخاب کیا ہے نکاح کے موقع پر پڑھنے کے لیے، اور اس میں بھی موت کو یاد دلایا کہ اس خوشی کے موقع پر موت کو مت بھولنا۔ معلوم ہوا خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ کوئی بری بات نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یعقوب علیہ السلام انتقال سے پہلے اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت قریب آیا اپنی اولاد کو جمع کیا۔ یوسف علیہ السلام بھی ان میں ہیں، اور پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی کو اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ آج ماں باپ کو اپنے اولاد کے مکان کی فکر ہے، جاب کی فکر ہے، اس کے گھر کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ جب وہ مریں گے تو کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ کیا ان کے لیے سکرات آسان ہوگی؟ کیا ان کے لیے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان ہوں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات لکھی ہے، فرمایا آدمی موت کو یاد کرنے کے لیے یا موت کی تیاری کے لیے مشارطات کرے۔ مشارطہ کے معنی شرط لگائے اپنے نفس سے، جیسے ہی صبح ہو یہ شرط لگائے کہ آج تجھے کوئی گناہ نہیں کرنے دوں گا، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ ہر معاملے میں ہر لمحہ سوچے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ تصور اس کا دن بھر تازہ رہے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا، فرمایا معاہدہ بھی کر لے اور معاقدہ کرے۔ کیا فرمایا؟ معاہدہ تو کرے کہ آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور نفس کو سزا طے کرے کہ اگر تو نے کوئی گناہ کیا تو رات میں سونے سے پہلے 8 رکعت تجھے پڑھنی ہے۔ یہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے طے کر دے، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو رات میں 8 رکعت کے بعد سویا کرو، 8 رکعت تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ کچھ دن اگر انسان اس کی پریکٹس کر لے گا کہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو رات میں 8 رکعت پڑھے بغیر سونا نہیں ہے،
نفس کو یہ 8 رکعت بڑی بھاری ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹتے جائیں گے. یہ موت کی حاضری. ایک تو یہ ہے موت کی تیاری کہ انسان موت کا مراقبہ کرے, سوچے کہ میں مروں گا اس وقت کیا عالم ہوگا, قبر میں جاؤں گا تو کیا عالم ہوگا, اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا عالم ہوگا, کیا کوئی ایک ایسا عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر مجلس میں پوچھا گیا کہ اگر آج ملک الموت آئیں اور آپ سے کہیں کہ آج رات کو آپ کی روح قبض کرنی ہے تو آج کیا عمل کریں گے آپ, کوئی اسپیشل عمل, کوئی خاص عمل. کسی نے کیا جواب دیا, کسی نے کیا جواب دیا, کسی نے کہا میں صدقہ کروں گا, کسی نے کہا. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہی کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں. کسی نے کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے آپ کو اس تیاری سے رکھا ہوا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو میں تیار ہوں. یعنی پورا شیڈیول جو بنایا ہوا ہے دن بھر کا وہ موت کی تیاری کے ساتھ ہی بنایا ہوا ہے. مجھے کوئی اسپیشل عمل کرنے کی ضرورت نہیں, میرا روز کا عمل موت کی تیاری کے ساتھ ہے. تو موت کا استحضار, قبر کا استحضار, اور پھر یہ سوچے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر گیا وہ کامیاب ہے. اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ پچھلے تمام زندگی کا ہے نام اعمال سامنے رکھ دیں گے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, جس دن کے انسان اپنے تمام اعمال کو سامنے کیے ہوئے پائے گا, نیکی بھی اور برائیاں بھی. سوچے کہ ہماری اپنی زندگی میں جو نام اعمال فرشتوں نے لکھا ہے اس میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں. کیا کبھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ کم ہو جائے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارا نام اعمال جب رکھا جائے پلڑے کے اندر تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے؟ کیا ہم کو یہ امید اور یقین ہے کہ ہمیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا؟ کیا ہمیں یہ امید ہے کہ ہم پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے؟ کیا ہمیں امید ہے کہ پل صراط پر گزر کر جنت کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں گے؟ سوچے, ہر انسان سوچے اور اس کا مراقبہ کرے. جس قدر یہ یقین مضبوط ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور موت کی تیاری کرے گا, انسان اتنا گناہوں سے بچے گا. دنیا کس کے کام آئی؟ جس نے بہت کچھ تیار کیا تھا, بہت جمع کیا تھا, کیا ہوا؟ جیسے ہی مرا اولاد گھر میں لڑنے لگی, یہ میرا نہیں وہ میرا, یہ تیرا وہ میرا. بہترین قسم کا مکان بنایا تھا, کیا ہوا؟ حصے ہو گئے, حصے نہ ہو سکے گھر کے تو بیچ دیا گیا. وہ مکان جس کو اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے خریدا تھا اور اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا, اولاد کیا کہتی ہے؟ اس کو بیچ دو, آدھا مجھے دے دو, آدھا تو لے لے. وہ خوبصورت گاڑی, وہ بہترین گاڑی جس نے اپنے کمفرٹ کے لیے اس نے خریدی تھی, آسانی کے لیے, کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, تو بیچ کے آدھے پیسے مجھے دے دے. کچھ دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے, مرنے والے کا تذکرہ کچھ دن ہوتا ہے, دوست و احباب میں 2-4 دن, گھر کے اندر 2-4 مہینے, اور اس کے علاوہ پھر جب یہ چیپٹر بند ہوا تو ختم. اس کی مثال آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں. اپنے گھر میں جس کا انتقال ہو چکا ہے یا اپنے دوست و احباب میں جس کا انتقال ہو چکا ہے, ہم کب ان کو یاد کرتے ہیں؟ گھر میں ہے تو کبھی مہینوں میں یا سال میں 1 آدھ مرتبہ یاد کر لیا, اس کے بعد دوست و احباب میں تو کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. ہر آدمی اپنے اپنے میں مست ہے. ٹھیک جس طرح ان کا حال ہوا ہے ہمارا بھی حال ہونے والا ہے. کچھ دن ہمارا بھی تذکرہ ہوگا, اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے. یہ جو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہیں. ہم سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی, ہمارے بعد بھی دنیا چل رہی تھی. ہمارے جانے سے کچھ کمی نہیں ہوگی دنیا میں. ہم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آخرت کی تیاری کر دیں. سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی اللہ نے تاکہ جانچ لے, آزما لے, ٹیسٹ کر لے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا ہے کون. حق تعالی شانو ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مرنے سے پہلے ہم کو
قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.